کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے، صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی، علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے۔ تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی۔ اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں دریاں بچھا دیں، بھئی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو۔ تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی، اس کے اندر اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے، پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے، سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا۔ اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے، اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی، وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا، قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی، تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا، یہ 3 سمجھانے کے لیے، 3 نہیں، وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں۔ تو اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا، صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے، انفرادی کیا یا نہیں کیا، تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا۔ اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو یہ تو دل کی چیز ہے نا، اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے۔ تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا۔ اب دل میں کیا نیت تھی، اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں، یہ نیت یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ، دل میں نیت ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ There are 2 types of قرآن خوانی۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں، 2 قسمیں، بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں۔ اجتماعی حیت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔
ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی، یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے، میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا، بس کو شادیاں آتی ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، لطیفے آتے ہیں۔ ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں، عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں۔ عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اختلافی مسائل، کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں، 20 سال ہم نے تدریس کی ہے، تو تدریس عربی کتابوں کی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں عربی گرامر بھی ہے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے، وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے، تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا، قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے، اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو، انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا، اگر اجتماعی حیت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں، آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تمام حضرات تشریف لے آئیں، تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز، یہ اجتماعی حیت پہ نہیں ہوگا۔ فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی، اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے، نفل نماز نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر، پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا۔ اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو بغیر دلیل کے۔ جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے، دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے۔ جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی حیت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے، وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے۔ نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ؟ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے، وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں، عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے، عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو، اس نے لیے ہیں، میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے ہیں، بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے، عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو، میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا، یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ۔ تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کا نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا، جائز نہیں۔ اس کیوں جائز نہیں؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے تہجد ہے، تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی، 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ جائز ہے، ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا، لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں۔ بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے، 2-4 آدمی اس کے پیچھے آ جائے، اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، تمام حضرات تشریف لے آئیں، اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیت، اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا، پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے، تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے، یہ اس کی علامت ہے، آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا، لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا، تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی۔ اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیت پہ نماز پڑھی جائے۔ تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے، سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے، جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، سب سے بہتر وہ ہے۔ اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے، قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے، اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں، کھانے چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم۔
تو یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو, اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے, اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, وہ جائز نہیں ہے. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نئی, آپ نے مکان بنایا, آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی, برکت سے ہو, اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں اس سے یہ گھر پاک ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے, دم جسے کہتے ہیں رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے, علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا, نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا, بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے, سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر, سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے, حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے, تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا, ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں, مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے, بچے بیچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں, وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے, ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی, اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں, گوشت ایسا ہے, تو برکت گئی تیل لینے. یہ قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے. یہ قسم بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے, مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں کہ فری پھوکٹ میں آج ایک ٹائم کا کھانا کیا ہو گیا ہمارا, بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے, قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے, ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل, ایک بلبلا بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا, پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں, ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو, اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے, پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں, اور پرانے کو کیا کر دیں, ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں, کینسل, ہٹا دیں اس کو. سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول, یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. بھائی صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک, تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی, اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے, کھاپے بھی شامل ہیں, کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی, وہ والی نہیں, نہ وہ مزے کی نہیں. مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل, کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی, زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ, وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا, متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو, کسی کام کے آپ فالتو ہو, بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے ہیں کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے. آ جا یار, کھاپے پہ چلے, آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, روزانہ کھاپا, روزانہ کھاپا. ابے آ جاؤ ادھر بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا, وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آ جا بیٹھتے ہیں وہاں, چل بھائی بیٹھتے ہیں, پوری پوری رات بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے. اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے, ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو,
اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو، لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا، دوستی ہے، اس سے گپ شپ ہے، تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں، آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، کسی قریبی دوست کا فون آیا، مفتی صاحب کھاپے پہ چلیں، ہم کہ چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں، پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں، جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے، پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج، پورا ہفتہ اس میں آپ کے. یہ ابھی میں بتاتا ہوں، یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں تو، کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی، وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا، اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر، آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ، جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے، لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھائی گھر والے بیٹھ کے کر لیں، جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں، اس کے فسادات زیادہ ہیں، اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے، بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے، تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں، لوگوں نے جمع نہیں کیا، لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے، بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے، پھر پڑھائی ہے، پھر یہ ہے، پھر یوں ہے، پھر رات عشاء ہے، پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو ایک نظم کے تحت ہے. اس کو وہ قرآن خوانی، وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے، یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا، رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے، تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا، جو رینجرز کے ملازمین ہیں، وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا، تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو، کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں، بھائی صبح اتنے بجے 1 سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے، اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے، انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا، دعائیں کی کتاب ہوگی، ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے، تمام حضرات تشریف لے آئیں، پھر سارے آ جاتے ہیں، پھر ذکر کرایا جاتا ہے، یہ بدعت عمل ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے، کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں، سہ روزہ لگایا آپ نے، 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں، تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا، اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیات والا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی، کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے، تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے. تو یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا، تمام حضرات تشریف لے آئے، یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئے بھائی؟ کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے، اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا، مغرب کے بعد تلاوت ہوگی، 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے، اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں، یعنی معذرت کے ساتھ، یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ. تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے، تو اس کو اس اجتماعی حیات میں شامل نہیں کیا. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں، پورے ملک سے لوگ آئے تھے، تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے، اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے، کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا، یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچھے، دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں، دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں. میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا، ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا. سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انتقال کے بعد، کیونکہ انتقال کا چانس میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے نا تو لفٹ کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بچوں. کہیں بھی آپ کہیں فلیٹ میں رہتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے سیڑھیوں سے جایا کرو میرے بھائی، لفٹ کا استعمال کم، لفٹ کو
لفٹ کر دو، لفٹ نہ دو لفٹ کو، لیو لیفٹ، لیفٹ ہے نا، لیو دو اس کو لفٹ کو، تو اس کو لفٹ نہیں کراؤ، الا یہ کہ کہیں جلدی ہے۔ ہر آدمی کی انڈیویجول لائف ہے، انفرادی، بس یہ اس پہ تو پھر کبھی میں انشاءاللہ بات کروں گا اور رپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کے لیے سیدھا راستہ جو گائیڈنس ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہوتی ہے؟ کوئی بھی کسی کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اسلام نے بھی دعویٰ کر دیا کہ گائیڈنس صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے، جو صحیح دین ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ ہے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اسلام کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ جس مذہب کی یہ تعلیمات ہوں وہی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ جتنے مذاہب اسلام کے سوا ہیں، اسلام کے علاوہ ہیں، ان کی تعلیمات اسلام کے ٹکر کی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے اس مضمون کو بیسیوں انداز سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، اس سے زیادہ آسان آیت پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک بیلنس امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں اعتدال بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بولو نا یار۔ آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو کسی ایک لیول پہ، یہ اچھا کام ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی صحت بنانے کی فکر کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ وہ اتنی زیادہ فکر کہ آکسیجن کا سلنڈر لے کے گھوم رہا ہے اپنے ساتھ، کہیں غلطی سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیٹ میں نہ چلی جائے۔ ایسے لوگ بھی وہمی ہیں۔ کوئی وبا نہیں پھیلی ہوئی پھر بھی 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھینک میں کوئی جرثومہ نکلے اور میرے لنگس میں چلا جائے۔ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے گلوز، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، کتنی احتیاطیں کہ میں اور آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں صابن سے 3 مرتبہ۔ کچھ تو وہمی ہوتے ہیں، واش روم میں جب ہوتے ہیں نا، وہمی آدمی جب واش روم سے فارغ ہوتا ہے تو وہ دروازے کی کنڈی کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو بہت سے لوگ ہاتھ لگا چکے ہیں تو میں بھی لگاؤں گا تو جراثیم یا ناپاک نہ ہو جائے، وہ کوہنی سے کھولتا ہے دروازہ۔ ایسے دیکھیں پھر یہ کوہنی بچاتا ہوا پھرتا ہے کہ کسی کے لگ نہ جائے۔ میرے پاس وہمیوں کی رپورٹیں کبھی ٹائم ہوا تو پیش کروں گا، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی وہمی نہ ہو جائیں کہیں۔ ایسے وہمی ہیں تو بہت زیادہ صحت کا کوئی خیال کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، صحت کا خیال کرو۔ یہ آپ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکے ہو، ڈاکٹر بھی منع کریں گے اس کو کہ تو دماغ ہی خراب ہو جائے گا تیرا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، 150-200 کلو کے ہو چکے ہیں، برگر کھا رہے ہیں اور جو جائیدادیں کھانا رہ گئی بس باقی سب کھا لیا انہوں نے، سب کچھ کھا گئے ہو۔ ہمارے ہاں پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اسٹیل مل کھا گئے، ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا اسٹیل مل میں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اسٹیل مل کھا گئے، روڈ کھا گئے، کراچی میں گٹر کے ڈھکن کھا گئے۔ یہ بھی بے اعتدالی ہے یار۔ تم اگر کھانا ہی ہے چوری کی بریانی کھا لو، ٹھیک ہے نا، ہاں انڈا موڑ کے پراٹھے چوری کر کے کھا لو۔ تو اعتدال سے بہتر دنیا میں کوئی بھی ہدایت بولے نہیں۔ ڈاکٹر بھی، سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں ورزش اعتدال سے کرو۔ جاگنگ کر رہے ہو 15 منٹ کر لی، 20 میں بھاگا ہی چلا جا رہا ہے سارا دن، اور کوئی کام نہیں۔ جم میں جو جاتے ہیں نا، جم میں کچھ لڑکوں کو دیکھتا ہوں 4 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ لاسانی کے کٹے بن رہے ہو کیا؟ لاسانی کا پتہ ہے نا، وہ جو بقرعید کے لیے نہیں کٹے تیار ہوتے، بھرائی ہوتی ہے ان کی، ونڈا کھلا کے ان کو موٹا کرتے ہیں۔ تو بعض باڈی بلڈر بھی ہم نے ایسے ہی دیکھے، اتنے موٹے پورے اسپیڈ بریکر بن گئے یہاں پہ ان کے۔ بھائی جم جاؤ اعتدال سے، اسی کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہو تم۔ ہر چیز میں بے اعتدالی بری چیز ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقل کی بات۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اعتدال صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ کس میں ہے؟ اسلام۔ میں اس کو تھوڑا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا کچھ قوتیں ایسی دی ہیں جو بہت ہی یونیک قسم کی قوتیں ہیں، جو عام طور پہ جانوروں کے پاس نہیں ہیں۔ سارا فساد یہ ہوتا ہے کہ ان قوتوں کا آپ غلط استعمال شروع کر دیتے ہو۔ ایک قوت ہمارے پاس ہے عقل کی، سوچنے سمجھنے کی طاقت اور سوچنے سمجھنے کی قوت، یہ جانوروں کے پاس ہے۔ بولے گدھے کے پاس، جانور کہہ رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، الگ الگ جانور کا نام لوں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اتنی سوچنے کی جتنی انسان کے پاس ہے۔
ایک قوت ہے ہمارے اندر محبت کی، محبت ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک انسان میں جانوروں کی نسبت غیر معمولی ہوتی ہے، تبھی عشق ہو جاتے ہیں، کھمبوں سے لٹک جاتے ہیں، ناکام عشق، ایسا ہی ہے نا، عشق ہوا، ناکام ہو گیا، مر گیا، یہاں تو کھمبے ہی نہیں ہیں لٹکنے کے لیے۔ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ کوئی اگر لٹکنا چاہے، مرنا چاہے، تو بارش کے دنوں میں کراچی کے کھمبوں سے صرف قریب سے گزر جائے، کھمبا خود آگے بڑھ کے گلے لگائے گا۔ یہ پیکج آپ کے پاس یہاں کینیڈا میں ہے نہیں، اللہ نہ کرے کسی کا مرنے کا ارادہ ہو تو ہمارے پاس بہت آسان پیکج ہے، ٹھیک ہے، یہاں بہت مشکل۔ تو یہ بھی ایک انسان کے اندر قوت ہے، محبت کی، عشق کی، یہ بھی ایک قوت ہے۔ ایک قوت اللہ نے انسان میں شہوانی قوت رکھی ہے، مرد کا عورت کی طرف میلان، عورت کا مرد کی طرف میلان، اس کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں، شہوت۔ تو یہ اور بہت ساری قوتیں، لیکن بیسک قوتیں، قوت غضب، غصہ، یہ بھی ایک طاقت ہے انسان میں کہ یہ ساری قوتیں انسان سے وہ کام کروا دیتی ہیں کہ اگر یہ جذبہ اور قوت نہ ہوتی تو انسان کام نہ کرتا۔ بعض دفعہ سامنے والا طاقتور ہوتا ہے، آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، آپ نہیں لڑ سکتے، لیکن آپ کو غصہ آیا اور غصے میں رکھ کے لگا دیا آپ نے اس کو، وہ غصہ آپ سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ تو غضب بھی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک طاقت اور جملہ مکمل کریں نا، قوت ہے انسان کے اندر۔ ساری دنیا میں جو فسادات ہیں نا دنیا میں، وہ انہی قوتوں کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یا تو قوت عقل کا استعمال ہوگا ہی نہیں، بعض لوگ عقل اور کھوپڑی سرے سے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اتنی کرتے ہیں کہ جو چیز ان کی عقل سے باہر ہے وہاں بھی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ سے آگے نکلنا شروع کر دیتے ہیں عقل میں۔ دنیا میں بہت سارے قوانین ایسے بن رہے ہیں جو آدمی کہتا ہے یار یہ عقل مند لوگ بنا رہے ہیں، لیکن ان کو کھوپڑی کو ہو گیا ہے، یہ بنا کیسے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ قانون سازی میں عقل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس عقل کو استعمال کرنے میں اللہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اسلام نے کیا کیا ہے؟ آپ کی قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت محبت، ان تمام قوتوں کو ایک اعتدال کا راستہ دکھا دیا ہے کہ یہاں عقل استعمال کرنی ہے، یہاں عقل استعمال بولے نہیں کرنی۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ قوت شہوانیہ، کچھ مذاہب ایسے دنیا میں آئے، انہوں نے کہا یہ قوت شہوانیہ کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ آج بھی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو ساری زندگی نکاح نہیں کرتے، ان کے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، اور اس کی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزاری۔ اور کچھ قومیں دنیا کی ایسی ہیں، انہوں نے ان خواہشات کے گرد کوئی لکیر ہی نہیں رکھی، حلال اور حرام کا فرق کیا کر دیا؟ بولے ختم، جس سے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی، پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید کا بچہ ہے، غفار کا بچہ ہے، وسیم کا بچہ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، بے لگام۔ اسلام نے کیا کیا؟ اس کو بیلنس، یہ نہیں کہ بھائی تم نکاح سے دور بھاگو، مرد اور عورت کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن بیلنس کیا ہے، ایک طریقہ ہے۔ انسان ہو، گدھے گھوڑوں کی طرح مت کرو، انسان ہو۔ نکاح اور میرج سسٹم کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے تاکہ خاندان وجود میں آئے، ابا، چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو، یہ پورا ایک نظام ہے۔ ہمارے ایک استاذ 98 یا 96 میں UK گئے، تو ایک انگریز کے گھر میں گئے، دیکھا اس کے گھر میں 4 کتے، 4 کیا تھے؟ کتے۔ کہتے ہیں میں گھر میں گیا تو مجھے بڑی وحشت سی ہوئی کہ یار ایک بندہ 4 کتے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ مارکیٹ سے شارٹ، بچے نہیں ہیں بھائی، گرل فرینڈ تھی ونس اپون اے ٹائم، مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ تو کہتے ہیں میری اس سے گپ شپ شروع ہوئی کہ یار تم ان کتوں سے دل بہرا رہے ہو۔ پھر کہتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اس گورے نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کا فیملی سسٹم بہت اچھا لگتا، ان کا کوئی مر جاتا ہے سارے رشتہ دار آتے ہیں اور دعوتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قوت شہوانیہ کا اعتدال سے استعمال، نکاح حلال اور زنا بولو حرام کر دیا، نہ تو ان مذہبی جنونیوں کی طرح راہب بنا دیا ہمیں کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو۔ اسی طرح قوت غضبیہ، قوت غضب، غصہ، اس کی لمٹ ہے، کہاں غصہ جاری کرنا جائز اور کہاں غصہ جاری کرنا ناجائز۔ کچھ بڑے صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے انسان کو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غصہ آئے نہیں۔ اگر آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں غصہ آئے گا، اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے، جائز غصہ اور حرام غصہ۔ غصہ برداشت کرنا، آپ اپنے بڑے پہ غصہ نہیں نکال سکتے، اپنے ماں باپ پہ غصہ بولے نہیں نکال سکتے، آپ اپنے بڑوں پہ، اپنے خاندان کے بزرگوں پہ غصہ جاری نہیں کر سکتے۔ ماتحتوں پہ اگر وہ کمزور ہیں تو نبی نے فرمایا غصے کا گھونٹ پیو گے
قرآن نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں، والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ آج نوجوانوں میں ایسی نسل آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جب غصہ آتا ہے نا میری تو کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ بڑا بہادر ہے، یہ بہادر نہیں ہے، یہ گدھا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسلام نے بتایا غصے میں کھوپڑی آؤٹ ہونا کمال نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، نبی نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے جو رنگ میں اور میدان میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو قوت غضبیہ کو کنٹرول صرف اور صرف کون کرتا ہے؟ اسلام۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی اسلام کے علاوہ قوتیں بھی قوت غضبیہ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ دیکھو ایئر ہوسٹس کو کبھی غصہ آیا؟ بولو۔ میرے بہت سفر ہو چکے ہیں جہازوں میں نے کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو غصے میں بولو نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ تو بڑے کنٹرولنگ سسٹم تو بڑا مضبوط ہے ان کا، جب پی آئی والے کر جاتے ہیں غصہ۔ اچھا تو دیکھو یہ آپ کو اعتدال لگ رہا ہے۔ اسلام اس غصے کو معتدل غصہ اس وقت کہتا ہے جب وہ اپنے ابا اور اماں کے ساتھ یہ سلوک کرے جو وہ مسافروں کے ساتھ کر رہی ہے۔ وہ تو تنخواہ کا حصہ ہے نا۔ ابا پہ غصہ جاری کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور غصہ پی جانے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس موقع پہ غصہ کنٹرول کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے قوت غضبیہ میں اعتدال۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باس کے سامنے تو معذرت کے ساتھ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے ابیوزو لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے باپ کو بھی غصہ برداشت کرنا ہے، کر دی میں نے، سوری کر لیتا ہوں۔ باس کے سامنے تو میرے بھائی ہم سب نے غصہ بولو برداشت کرنا ہے۔ کمزور کے سامنے غصہ برداشت کرنا کمال ہے، اپنے باپ ماں کے سامنے غصہ برداشت کرنا کمال ہے، بیوی کے سامنے گھر بسانے کے لیے غصہ برداشت کرنا کمال، عورت کا شوہر کے سامنے گھر بسانے کے لیے غصہ برداشت کرنا کمال۔ یہ کمال صرف اور صرف اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ اب یہ چونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے نا، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کیسے اسلام نے قوت غضبیہ کو کنٹرول کیا ہے۔ میں تو صرف مثالیں دے رہا ہوں سرسری، تاکہ آپ کو تصور سمجھ میں آئے۔